یہی وعدہ تھا اس حکومت کا جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی؟ کیا یہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے یہ ڈالنے کے لیے آپ آئے تھے؟ آئی ایم ایف کے معاہدے پہ آپ بات کرتے ہیں، اس کے نام یہ اس کی مد میں آئی ایم ایف کی یہ قیمتیں کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ میں اس کا جواب آپ سے چاہوں گا جناب چیئرمین۔ نیپرا اور اوگرا جو کمپٹیشن کمیشن کی الائیڈ آرگنائزیشنز ہیں، حکومت کی اسٹیٹوٹری باڈیز ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ میں پوچھوں گا یہ سوال۔ حکومت نے متبادل توانائی اور مقامی وسائل کا کیا بندوبست کیا ہے اس چیز کے لیے؟ میں پوچھوں گا آپ سے جواب۔ چینی کی قیمتیں جب ہم بات کرتے ہیں جناب، 200 روپے سے کم اس وقت چینی کی قیمت نہیں ہے مارکیٹ میں، اور جبکہ آپ عالمی منڈی کو دیکھیں تو وہاں 104 روپے کی ہے، تو 600 ارب روپے کا برڈن جو ہے وہ ہمارے عام عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ میں پوچھوں گا ان سے، وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ وجہ یہ ہے جناب کہ شوگر مافیا جو ہے وہ حکومت کے اندر موجود ہے۔ شوگر مافیا جو ہے اس نے حکومت کو قابو کیا ہوا ہے، اور جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حکومت پوری طرح اس کی گرفت میں ہے، اور حکومت اس وقت صرف اور صرف شوگر مافیا کو منافع دینے کے لیے ہے۔ حکومت جو ہے وہ پیسہ قوم سے لے کے شوگر مافیا کو امیر کر رہی ہے۔ یہ ہے پوزیشن جناب۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، میں نے پچھلی بار بھی درخواست کی تھی، میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں، اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کو تحقیقات دیں، وہ پتہ کرے کہ یہ شوگر مافیا کا کیا اثر و رسوخ ہے اور حکومت کے ساتھ کیا ملی بھگت ہے اس کی۔ یہ میں سب اپنے دوستوں کی طرف سے ڈیمانڈ رکھتا ہوں، اس میں صاف شفاف سارا پتہ چل جائے گا کہ کون کس میں انوالوڈ ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو سینٹ آف پاکستان اس کو اگنور کر سکتی ہے۔ جناب ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر کہ ہمیں جواب دیں کہ چینی کی قیمتوں میں جو شفافیت لانے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اپنائے ہیں، اور اسپیشلی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا سب کو پتہ ہے کہ کب ہونی چاہیے کب نہیں ہونی چاہیے، اس میں کیوں غلطیاں ہوئیں جبکہ بہت ساری کمیشنز کی رپورٹس آلریڈی حکومت کے پاس موجود تھیں۔ اور جناب میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ چوری میں جو بھی ملوث ہے، ہورڈنگ میں جو بھی ملوث ہے، شوگر کے معاملے میں جو بھی ملوث ہے اس کرائسس کے لیے، اس کے خلاف تحقیقات کریں اور ایکشن لیں 14 دن کے اندر اندر۔ شکریہ جی۔ اور آخری بات میں یہ کروں گا جناب کہ یہ جو میں نے تینوں درخواستیں کی ہیں 14 دن کے اندر اندر، بلکہ میں تو ہفتہ کہوں گا لیکن چلیں 14 دن کے اندر اندر سینٹ میں رپورٹ داخل کریں اس کے جواب میں۔ یہ صرف باتیں نہ کریں، ہوائی باتیں نہ کریں، اس پہ رپورٹ دیں، کیونکہ شوگر مافیا جو موجود ہے اس کو میں نے ایکسپوز کرنا ہی کرنا ہے حکومت کے اندر جو موجود ہے۔ یہ ہے میری درخواست۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ سینیٹر دنیش کمار صاحب تھوڑا سا مختصر کر لیں کیونکہ باقی مختصر ہی کروں گا سر۔ یہ جو آج ہمارے سینیٹر محسن عزیز صاحب نے جو موشن لایا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک وقت کی ضرورت تھی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سر دیکھیں ہمارے پاس ادارے تو ہیں مگر ان اداروں کی کارکردگی بالکل زیرو ہے۔ آپ دیکھیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے پاس صارفین کو جس طرح سے کہا جاتا ہے کنزیومر پرائس کنٹرول ہے یا کمپٹیشن کارپوریشنز وغیرہ، ان کی کارکردگی زیرو ہے سر۔ اور مافیا اتنی طاقتور ہے کہ باقاعدگی سے وہ کارٹیل بنا کر پاکستان کی عوام کو لوٹ مار کر رہی ہیں۔ سر جب بھی ہم نے پہلے یہ بات کی ہے کہ جی مہنگائی عروج پر ہے، حکومت کی طرف سے کسی قسم کا اس پر ایکشن نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں چلی گئی ہے۔ 18ویں تو سر ہم کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں بدتمیزانہ ایک لفظ ماروں گا، کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے جخ مار رہے ہیں؟ سر ہم کیا کریں؟ لوگوں کا مسئلے مسائل حل نہ کریں؟ سر میں تو حیران ہوں، ہماری ناک کے نیچے چلیں جی وہ تو صوبوں کی ہے، ہماری ناک کے نیچے اسلام آباد میں مہنگائی کا اشر دیکھیں
कितनी महंगा, और कार्टेल बनाए हुए हैं बाकायदा। चीनी फरोख्त करनी है तो शुगर माफिया ने बनाए हुए हैं, इसी तरह से मुर्गी माफिया है उन्होंने बनाई है, फ्रूट माफिया है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, मिनिस्टर साहब अगर सुने, गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट लिस्ट आवेज़ा की जाती है कि इस पर रेट पर लोगों को ये जो राशन है या दीगर चीज़ें मुहैया की जाए, उस रेट पर भी अमल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता कि ये जो काली भेड़ें हैं जो इन पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वो अपना जेब भर रहे हैं और उनको ये परवाह नहीं है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि अपना जेब करने के लिए लोगों के जेब काट रहे हैं। सर अब मैं आपको एक, आप सन ऑफ सोहेल बलूचिस्तान है, एक आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप कोयटा जाते हैं, फ्लाई जना है कोयटा की, आपको पता है कि कोयटा की इस्लामाबाद कोयटा 60,000 रुपए की वन वे टिकट है, जबकि इस्लामाबाद से दुबई की रिटर्न टिकट 30,000 रुपए की है। वो क्यों? क्योंकि दुबई के लिए 10-12 फ्लाइटें, उनके आपस में कंपटीशन है, जिसकी वजह से सार्फिन को, जो लोग जाते हैं उनको फ़ायदा मिल जाता है। और बलूचिस्तान के लिए, कोयटा के लिए रिटर्न टिकट 1,20,000 की है, दुबई की रिटर्न टिकट 60,000। यही वो माफिया है। सर आप देखें कितनी प्राइवेट एयरलाइन है, उनको बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि आपके 5% ऑपरेशन ऐसे इलाकों में बलूचिस्तान के एरियाज में होगी, मगर वो कार्टेल करके सिर्फ एक फ्लाइट को अलाउ कर रहे हैं ताकि उनकी जेबें भरें। और वो अगर 5% नहीं जाते, मामूली सा एक जुर्माना देकर और बलूचिस्तान के अवाम का खून चूस रहे हैं। सर इस पर अगर हमने एक्शन नहीं लिया, आप सन ऑफ सोहेल बलूचिस्तान है, सर बलूचिस्तान के लोग हमारा गिरेबान पकड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। और पाकिस्तान के अवाम भी हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि हमने महंगाई के खिलाफ जो इदारे बनाए हुए हैं उनके खिलाफ अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया और इस ठंडे एयर कंडीशन माहौल में बैठकर सिर्फ तकारीर करते रहे। मैं अभी भी आपको पेशन गोई कर रहा हूं जी, मैं अभी भी पेशन गोई कर रहा हूं। हमारी तकारीर सिर्फ तकारीर रहेगी, इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा और अवाम वही दर पदर ख्वार होती रहेगी। शुक्रिया जी। मौलाना अब्दुल वासिर साहब, सेनेटर मौलाना अब्दुल वासिर साहब, मेहरबानी जनाब चेयरमैन साहब। लास्ट गुजारिश है कि मोहसिन साहब ने जो मोशन लाया है, तो महंगाई के हवाले से मैं समझता हूँ कि महंगाई, अगर हम महंगाई पे बात शुरू हो जाती है और एक तफसीली बात शुरू हो जाती है, होना भी चाहिए, तो पाकिस्तान में कौन सा वो चीज़ है कि हम ये काबिल इत्मीनान हमारे लिए हो कि हम इस पे इत्मीनान का इजहार कर ले कि ये सस्ता है और हमारे मेयार के मुताबिक है। लेकिन बात लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि शुगर के हवाले से अली ज़फ़र भाई ने बात की और इसी तरह दूसरी चीज़ों के, सारे चीज़ों के अगर देखा जाए तो महंगाई आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं दनेश के बात की तरफ तवज्जो, क्योंकि दनेश ने जो बात की तो उस बात के हवाले से क्या ढूंढ रहे हो? दनेश ने जो बात, जिस तरफ बात की इशारा किया कि कोयटा के हवाले से, जनाब चेयरमैन आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान के आवाम के साथ जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, महंगाई तो और चीज़ों का तो और है, लेकिन सफ़र के हवाले से एक तरफ दहशतगर्द बसों को टारगेट किया जा रहा है और लोलाई के रास्ते पे भी, डेरा इस्माइल खां के रास्ते पे भी, कराची के रास्ते पे भी, यानी हमारे जो भाई वहाँ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले या दूसरे सूबों से दो ताल्लुक़ रखने वाले या वहाँ मुसाफिर जब है वो दहशतगर्दों के वजह से वहाँ बसों में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब बस में नहीं जा सकते, वो टिकट करते हैं तो जो फ्लाइट वाले हैं, फ्लाइट जना हो या PIA हो या जो भी हो, वो 60,000, 70,000, 1 लाख तक मैंने सुना है कि 1 लाख तक कोयटा का टिकट हुआ है। एक तरफ दहशतगर्द, दूसरी तरफ हुकूमत, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि दहशतगर्द को वहाँ लोगों को तंग करके और यहाँ इनके वो हो जाते हैं कि उनके जेब गर्म हो जाते हैं।
تو جناب چیئرمین صاحب اس بات کے نوٹس لیا جائے, پوری طور پہ اس پہ اقدام کیا جائے. اگر وہاں جہاز, وہ کہتے ہیں کہ جہاز کم ہے تو جہاز زیادہ کیا جائے, کیونکہ جب پیسنجر ان کو مل رہے ہیں تو جہازوں کو زیادہ کیا جائے. اور اس کے بجائے کہ آپ لوگوں کو تنگ کر کے اب حیران ہو جاتے ہیں, وہ بیچارہ بس میں بھی نہیں جا سکتے, بائی روڈ بھی سفر نہیں کر سکتے اور جہاز کا استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں. تو جناب چیئرمین اس حوالے سے سخت نوٹس لیا جائے, اور اس بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کے عوام کے لیے. اور بدقسمتی سے ہمارے حکومت اس طرح اقدامات کرتے ہیں, جب دہشت گرد وہاں معدنیات, کوئلہ وغیرہ, کرمائٹ, ان پہ ان کے گاڑیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, ان پہ وہ مارتے ان لوگوں کو, تو دوسری طرف حکومت بھی ان کی الاٹمنٹیں وغیرہ شروع کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بلوچستان میں سارے اقدامات, خدا نہ کرے ہم نہیں کہتے کہ دہشت گرد اور حکومت ہے, لیکن ان کے اقدامات جب ہے وہ سب ایک ہی طرح ہے. تو ان دونوں باتوں پہ اور فیصلہ دیا جائے, بلکہ رول نہیں دیا جائے یہ بلوچستان کے ٹکٹوں کے حوالے سے. منسٹر فائنانس پلیز. جی آپ نیکسٹ کریں گے, آپ نے کرنا ہے, آپ کے پارلیمانی لیڈر. جی جی ابھی وہ 2 دفعہ اٹھ گئے, پھر ان کو دوبارہ بٹھانا پڑے گا. جی جی یہ 1 2 3 لکھا ہوا ہے آفس. آپ اپنے جذبات کنٹرول میں رکھیں سیف اللہ صاحب. نہیں, آپ سیف اللہ صاحب اپنے جذبات کنٹرول, آپ اس طرح نہیں, آپ اس طرح چیئر کو پریشرائز کر کے ٹائم نہیں لے سکیں. نہیں, ٹائم نہیں لے سکیں. جی 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 چیئرمین صاحب تھینک یو. میں جو سینیٹر محسن عزیز صاحب نے موشن پیش کیا ہے, میں اس میں